انبیاء و اولیاء کے ذریعے شان قدرت کا ظہور۔ رب کریم جل جلالہ کی ذات بھی بلند و بالا ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اس کا علم و کلام، اس کی سماعت و بصارت، اس کی شان تخلیق و آن قدرت، سبھی صفات عظیم الشان، قدیم، ازلی و ابدی اور لامحدود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی بہت عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ رب کریم کی شان اس قدر بلند ہے کہ اگر جہاں بھر کے درختوں کی شاخوں سے قلمیں بنائی جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی میں تبدیل ہو جائے، بلکہ ان جیسے کئی سمندر مزید پیدا ہوں اور ان کا پانی بھی سیاہی بن جائے، پھر مخلوق ان قلموں اور سیاہی سے باری تعالیٰ کی شان لکھے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اس کی عظمت کا بیان کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے رب کریم کی شانیں بتائیں بھی اور دکھائیں بھی۔ وہ اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں کو اپنی مبارک زبانوں سے آگاہ بھی کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلند شانوں کا مالک ہے، اور اپنے معجزات کے ذریعے دکھایا بھی کرتے کہ بھیجے ہوئے بندوں کی یہ طاقت ہے تو بھیجنے والے رب کی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر مالک حقیقی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی امتوں میں اولیاء رحمۃ اللہ علیہم پیدا فرمائے۔ وہ اپنے نبیوں کی شوکت بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ جس کا امتی یہ کچھ کر سکتا ہے اس نبی کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ تمام انبیاء ذی شان علیہم السلام ساری مخلوق سے افضل ہیں، تاہم قرآن حکیم کے مطابق آپس میں ان کے درجات ایک دوسرے سے بلند ہیں۔ رب تعالیٰ کے حضور سب سے اونچا مقام اور سب سے زیادہ قرب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کی شانوں کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جمیع انبیاء اکرام علیہم السلام سے زیادہ ہیں۔ امت مصطفیہ تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے بلند شان رکھتے ہیں۔ کسی بھی ولی کی کرامت حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور کسی بھی نبی کا معجزہ باری تعالیٰ ہی کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے۔ نہ جانے محبوبان خدا کی عظمتوں کے تذکرے سے بعض لوگوں کی توحید کیوں خطرے میں پڑ جاتی ہے، حالانکہ ان پیاروں کی شان تو حقیقت میں انہیں پیدا فرمانے والے رب کی عظمت ظاہر کرتی ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات کریمہ میں باری تعالیٰ نے خود اپنے پیاروں کی کرامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ والدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدتنا مریم کو بے موسم پھل عطا ہونا، اصحاب کہف کے کئی عقل کو عاجز کر دینے والے امور جنہیں خود رب کریم نے اپنی قدرت کی عجیب نشانی قرار دیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک عالم کا پلک جھپکنے سے پہلے بہت بڑا تخت یمن سے شام میں لے آنا، یہ سب کرامات قرآن حکیم میں مذکور ہیں۔ احادیث طیبات میں بیان ہونے والے امور کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔